دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے، جلتی زمین پہ تشنا جگر میں تر گرے، غل پڑ گیا کہ خاک پہ رش کے کمر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل بداغے علم کھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، خیمے میں تڑپتی رہی زینب حزین، لاشوں پہ بھانجوں کے وہاں پہنچے شاہدی، دیکھا کہ غش ہے خاک پہ دونوں وہ ماجبی، بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں، ڈھال گری ہے چھٹ کے دلیروں کے ہاتھ سے قبضے، مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے قبضے، مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے، شانے ہلا ہلا کے پکارے شہ ہوتا مامون، سارے ہوش میں آؤں تو ایک ذرا کچھ حال دل سناتے ہوئے جاؤں میں پیدا، یہ سن کے دونوں شیروں نے کیا کہ نیموا، دیکھا رخ امام تو گھبرا کے رہ گئے، یاد آ گئی وہ بات کہ تھرا کے رہ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی، حبیب الہ العالمین، اشرف المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وعلى وارث علم النبيين حاكم يوم الدين قائد حر المهجرين قاتل ناكسين والقاسطين والغائبين امام متقين مصداق كل شيء نحصيناه في امام مبين الشجاع العظم پر قسیمۃ باب سخر، عین اللہ الناظرہ، وجہ اللہ القائمہ، اذن اللہ الواعیہ، حجت اللہ البالغہ، امام النجم الثاقب، امام مشارق والمغارب، من الذی فرزا حبہ وللحاضر والغائب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مولانا و مولا الکونین، علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات، تمام سجدے، تمام شکر اس رب کائنات کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی، غفار بھی ہے، غفور بھی، قادر بھی ہے، قدیر بھی، علیم بھی ہے، کبیر بھی، وہ خدا کے جو ازلی بھی ہے، ابدی بھی، سرمدی بھی ہے، سمدی بھی، اور لاکھ لاکھ شکر اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اپنی بہترین سے بہترین نعمتوں سے نوازنے کے بعد ہماری ہدایت کا بہترین انتظام فرمایا۔ عزیزان محترم، خدا پروردگار عالم کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، تو جن نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے تو بھلا ان نعمتوں کا ہم شکر کیسے بجا لائیں گے؟
اور پروردگار عالم کو اپنی تمام مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ عزیز. اور پروردگار عالم ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے اور اللہ اس پر اپنا عذاب نازل کرے. اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اسے اپنی تمام بہترین نعمتوں سے نوازنے کے بعد اس کی ہدایت کا بہترین انتظام فرمایا. اور ہمیں تو اس بات پر ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر لاکھوں مرتبہ اس پروردگار عالم کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں در محمد و وال محمد سے وابستہ کر دیا. ابھی ایام ازاں ہیں اور مجالس میں آنے جانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم اکثر مجلس میں جا کر یہ جملہ ادا ہو جاتا ہے کہ آج مجلس میں تھکن ہو گئی. میں بھی اکثر یہ جملہ ادا کر دیتا ہوں کہ آج دن بھر کی مصروفیات، اس کے بعد یہ مجلس، تو آج مجلس میں ذرا تھکان سی ہو گئی. تو عزیزان محترم، ہم ان مجلسوں میں آ کر، اس فرش عزا پر آ کر کسی پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ بھی اسی پروردگار عالم کا کرم ہے، یہ بی بی کا احسان ہی تو ہے کہ انہوں نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اتنی توفیق دی کہ ہم اپنے گناہ گار قدموں کے ساتھ اس فرش عزا پر آئیں کہ جہاں پر عرش والے آتے ہیں، جہاں پر خاتون جنت آتی ہیں. تو پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا بہترین انتظام کیا اور اپنی بہترین کتاب اپنے محبوب نبی پر نازل کی، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کلام فرما رہا ہے. سورہ یاسین، جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. ابتدائی آیات: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. بچے کو یہ 3 آیتیں یاد ہوتی ہیں. اس آیت میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو یاسین کہہ کر خطاب فرما رہا ہے، اور پھر فرما رہا ہے: یاسین اے سید و سردار، والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے. انک لمن المرسلین، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم مرسلین میں سے ہو، تم رسولوں میں سے ہو. تو انک لمن المرسلین کہہ کر خداوند تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسول کے تمام آباء و اجداد کے شجرہ طیبہ کی عصمت و طہارت کی قسم پروردگار عالم نے قرآن میں کھائی. اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو پاکیزہ القابات سے پکارا. کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی المزمل کہا، کبھی المدثر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی شاہد کہا، کبھی مبشر کہا. اور پھر قرآن مجید میں فرما دیا: وما محمد الا رسول، کہ یہ محمد تو ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. خبردار، اسے محمد نہ سمجھنا، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. بولے تب بھی رسول، چپ رہے تب بھی رسول، اعلان نبوت کرے تب بھی رسول، نہ کرے تب بھی رسول، بز میں جائے تب بھی رسول، رز میں جائے تب بھی رسول، کسی کو محفل سے اٹھائے تب بھی رسول، کسی کو کعبے سے لائے تب بھی رسول، کسی کو زبان جھسائے تب بھی رسول، کسی کو بستر پہ لٹائے تب بھی رسول. یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. اور وہ رسول کہ جو اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتا، جو بھی فرماتا ہے وحی الہی کے مطابق فرماتا ہے. وہ رسول فرما رہا ہے: فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. تو وہ قرآن، وہ نور و عظیم تحفہ کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ قرآن، وہ نور کہ پروردگار عالم نے اسے اپنے حبیب کے قلب اقدس پر نازل کیا. رسول مصلی پہ ہوتے، قرآن نازل ہوتا. رسول گھر میں ہوتے، قرآن نازل ہوتا. رسول جنگ میں ہوتے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی. مگر کیا کہنے جناب شہزادی کونین کے کہ جناب شہزادی کونین کا وہ نور، وہ عظیم تحفہ ہے کہ جسے دینے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو فرش سے عرش پر بلایا کہ بزم سدرہ کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں. شعر کے بہت خوبصورت مصرے کہ بزم سدرہ کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں. تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زہرا، ارے روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا. اور جب میری شہزادی اس دنیا میں تشریف لائیں تو ایک ایسا نور ساتے ہوا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسا مکان نہ تھا جو اس نور سے منور نہ ہو گیا ہو. اور میری بیوی کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی اور عورت، کوئی اور خاتون نہیں کر سکتی. اگر ہم قرآن میں ہی جن بیویوں کا ذکر ہوا ہے اگر ہم انہی کی طرف نظر ثانی کریں، جیسے جناب حوا کا ذکر ہوا ہے. اب جناب حوا میں ہمیں ایک بہترین ماں تو نظر آتی ہیں، ایک بہترین ماں نظر آتی ہیں، ایک بہترین زوجہ نظر آتی ہیں کہ دنیا کی عورتیں ان کے کردار سے ہدایت حاصل کریں. مگر ایک بیٹی کی سیرت کیسی ہونی چاہیے؟
وہ ہمیں جناب حوا میں نظر نہیں آتی. اسی طرح اب اگر ہم جناب مریم کی طرف دیکھیں تو جناب مریم میں ہمیں ایک بہترین ماں تو نظر آتی ہے کہ دنیا کی عورتیں ان کے کردار سے ہدایت کے حاصل کر سکیں کہ ایک ماں کیسی ہونی چاہیے، مگر ایک زوجہ کا کردار کیسا ہونا چاہیے وہ ہمیں جناب مریم میں نظر نہیں آتا. مگر جناب شہزادی کونین کو پروردگار عالم نے ایک ایسا کامل و مکمل نمونہ بنایا ہے کہ جیسے آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، مگر کیا کہنے جناب شہزادی کونین کے کہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت جناب شہزادی کونین ہے. اور بیوی شوہر کا نصف ایمان ہوتی ہے، مگر کیا کہنے جناب فاطمۃ الزہرا کے کہ کل ایمان کے لیے ایمان جناب فاطمۃ الزہرا ہیں. اور جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے، مگر کیا کہنے جناب فاطمہ کے کہ جوانان جنت کے سردار کے لیے جو جنت ہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے. تو عزیزان محترم، اس دنیا میں کوئی بھی میری بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور واقعتاً اگر عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے تو در فاطمہ پر آؤ، اگر دولت ایمانی چاہیے تو دولت ایمانی کے لیے در سیدہ پر آؤ، اگر سخاوت کا سبق لینا ہے تو سائل بن کر اسی آستانے پر آؤ. کیوں؟ اور واقعتاً ماں باپ جناب علی اور جناب فاطمہ جیسے ہوں تبھی اولاد جناب حسن جناب حسین جیسی ہوتی ہے. اور جو امام وقت کا امام ہوتا ہے وہ اقتدار میں ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ کی سماعتوں کی نظر واقعہ کروں کہ ایک مرتبہ جناب امام حسن اور جناب امام حسین ایک سفر میں ہیں. صحیح، جناب امام حسن جناب امام حسین ایک سفر میں ہیں اور جناب امام حسین کو پیاس لگتی ہے. جناب امام حسین کہتے ہیں بھیا حسن، حسین کو پیاس لگ رہی ہے. اور جناب حسن بڑے بھائی بھی ہیں، دیکھتے ہیں آس پاس کہ صحرا ہے، بیاباں ہے، نہ پتھر ہیں اور پہاڑ ہیں اور کوئی پانی کے کوئی بھی جگہ نہیں کہ میں اپنے بھائی کو پانی پلا دوں. تو وہ کچھ دیر اور مزید صبر کرتے ہیں اور اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ حسین کچھ دیر صبر کرو. اب جو چلتے چلتے کچھ ایک مقام تک پہنچتے ہیں کہ ان کو ایک خیمہ دکھائی دیتا ہے. فوراً اپنے بھائی کا بازو تھامتے ہیں اور فوراً اس خیمے پر آتے ہیں، نقل الباب کرتے ہیں. پھر ایک ضعیفہ خیمے سے باہر آتی ہے اور اس ضعیفہ سے کہتے ہیں، ضعیفہ ہم سفر میں ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں اور پیاس کا غلبہ ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں 2 گھونٹ پانی مل جائے؟ تو وہ ضعیفہ فوراً بھاگتی ہوئی اپنے خیمے میں جاتی ہے، اپنے ضعیف شوہر کا بازو ہلاتی ہے اور کہتی ہے، اے شخص اٹھ، دیکھ ہماری ڈیوڑی پہ کون موجود ہے. تو وہ شخص کہتا ہے، عورت تو اتنا کیوں گھبرا گئی، کون ہے ہماری ڈیوڑی پر؟ تو کہتی ہے، اے شخص تو نے صرف چاند کو آسمان میں چمکتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر آج ہمارے دروازے پر 2 چاند کھڑے ہیں. اب وہ شخص بھی حیران ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے فوراً اپنے گھر کی ڈیوڑی پر آ کر موجود ہوتا ہے. تو اے شہزادوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، واقعتاً ان شہزادوں کے نور کے سامنے چاند کا نور کیا معنی رکھتا ہے، ان شہزادوں کے نور کے سامنے چاند کا نور کیا معنی رکھتا ہے. اور اس کے بعد وہ ضعیفہ جناب امام حسن اور جناب امام حسین کو پانی پلاتی ہے. جب امام حسن جناب امام حسین سیراب ہو جاتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں، ضعیفہ تو نے ہمیں پانی پلایا، کوئی حاجت ہے تو طلب کر. تو ضعیفہ شہزادوں کے نور سے تو ویسے ہی متاثر ہو چکی ہوتی ہے، تو کہتی ہے، اے شہزادے میں اپنی حاجت تو طلب کرنا چاہتی ہوں مگر عقل اس بات کا ساتھ نہیں دے رہا، عقل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا. تو امام حسن کہتے ہیں، اے ضعیفہ یہ نہ سوچ کہ وہ حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، بس ہم کہتے ہیں کہ اپنی حاجت کو طلب کر. تو ضعیفہ کہتی ہے کہ اے شہزادے، میں 80 سال کی بوڑھی ضعیفہ ہوں، ویسے تو میری عقل اس بات کا ساتھ نہیں دیتی، مگر تم نے کہا ہے کہ میں حاجت طلب کروں تو میں حاجت طلب کرتی ہوں کہ مجھے پروردگار عالم اولاد سے نوازے. بس وہ یہ حاجت طلب کرتی ہے. اور امام حسن کہتے ہیں کہ جلد از جلد پروردگار عالم تمہاری اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اور امام حسین اس سے رخصت لے کر اپنے سفر کی جانب چلتے ہیں. تو وہ عورت پوچھتی ہے کہ اے شہزادے، اپنا پتہ تو بتا دے جاؤ کہ تم کون ہو. تو امام حسن کہتے ہیں کہ ہم فرزندان رسول ہیں، ہم فرزندان رسول ہیں، ہم علی کے بیٹے ہیں اور ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. اب جناب امام حسن جناب امام حسین اپنے سفر کو مکمل کرتے ہیں اور کچھ مہینے گزرتے ہیں کہ اس ضعیفہ ایک بیٹے کی نعمت سے نوازتی جاتی ہے. اور وہ ضعیفہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ اس بیٹے کو جیسے ہی دیکھتی ہے تو ان شہزادوں کا خیال آتا ہے. فوراً اپنے شوہر کے ساتھ اور اس بچے کے ساتھ فوراً مدینہ کا رخ کرتی ہے، سفر مکمل کرتی ہے، مدینہ میں پہنچتی ہے، فرزندان رسول کا مکان کا پوچھتی ہے. فوراً جناب فرزند رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، فرزند رسول، آپ نے حاجت میری طلب کی تھی اور وہ حاجت پوری ہو گئی، پروردگار عالم نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے. تو امام حسن اور امام حسین بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرے اس بچے کا نام فرزند رسول رکھیں اور اس بچے کا نام میرے امام حسین حر رکھتے ہیں. کون؟
हुर यजीद इब्न रहाही। اور یہ وہی ہر ہے کہ جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے نکلا اور اس کے بعد مکہ پہنچا، اور مکہ کے بعد جب یہ کربلا کا سفر طے کر رہا تھا تو ایک مقام پہ یہ قیام پذیر ہوا، اور امام حسین نے دیکھا کہ ایک لشکر میری جانب چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بچوں کو حفاظت کے لیے ایک مٹی کے تلے کے پیچھے چھپا دیا اور امام حسین خیموں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ ہر ان کے پاس تشریف لایا کیونکہ لشکر کا سالار تھا، اور اس نے کہا اے فرزند رسول، میں ہر یزید ابن رہائی ہوں، میرا لشکر پیاس کے غلبے سے مرا جاتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے لشکر کو آپ سیراب کر دیں؟ تو سقی ابن سقی ہیں، فوراً جناب عباس کو حکم دیتے ہیں عباس ہر کے لشکر کو سیراب کیا جائے، اور سخاوت تو اتنی ہے کہ لشکر کے انسانوں کو کیا جانوروں کو بھی سیراب کر دیا۔ اور جب یہ لشکر پورا سیراب ہو چکا تو امام حسین نے کہا اے ہر، تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز ادا کرو اور میں اپنے خیموں میں اپنے احباب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں۔ تو ہر کا ایک عجیب فقرہ ہے اور کہتا ہے اے فرزند رسول، آپ موجود ہوں اور ہر الگ نماز ادا کرے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور ہر جناب امام حسین کی قیادت میں نماز کو ادا کرتا ہے۔ اب امام حسین آگے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ہر رکاب امام حسین کے گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے اے فرزند رسول، اے حسین، میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو امام حسین کہہ سکتے تھے کہ اے ہر، میں نے تجھے کچھ دیر پہلے سیراب کیا، تیرے لشکر کو پورا سیراب کیا، تو میرے رکاب کو کیوں تھام رہا ہے؟ مگر سخاوت اتنی ہے کہ سخی اتنے ہیں کہ احسان کر کے جتلا نہیں رہے، بلکہ ایک فقرہ کہتے ہیں اے ہر، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جیسی جناب ہر یہ جملہ سنتے ہیں کہتے ہیں جناب حسین، اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا تو میں واقعتاً واپسی جواب میں بھی یہ جملہ کہتا، مگر امام حسین سے کہتا ہے اے فرزند رسول، آپ فاطمہ کے لال ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، میں آپ کی شان میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ اور ہاں عزاداروں، یہ وقت گزرتا چلا گیا، جناب ہر اس سوچ میں رہتے رہے۔ اب شب عاشور کا دن آیا، سورج نے اپنی کرن دکھائی، اب جناب ہر اپنے خیمے میں موجود ہیں، غلام سے کہتے ہیں کہ پانی مجھے لا دو۔ اب ایک پانی کا کوزہ ان کے پاس آتا ہے، پانی کو اٹھا کر پینا چاہتے ہیں تو کان میں صدا بلند ہوتی ہے اے ہر، میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ فوراً کوزے کو زمین پر پھینکتے ہیں، کہتے ہیں یہ کس کی آواز میں نے سنی؟ کچھ دیر سوچا، پھر کہا میرا وہم ہوگا، پھر واپسی کوزے کو طلب کیا، کوزے میں پانی آیا، جیسے ہی پانی کو لبوں سے لگانا چاہا آواز آئی اے ہر، تو نے میرے حسین پر پانی کیوں کر بند کیا؟ اب جو یہ صدا آواز آئی سمجھ گئے کہ کون صدا دے رہا ہے اور کیوں صدا دے رہا ہے، فوراً کوزے کو زمین پر پھینکا، خیمے سے باہر تشریف لائے، بھائی کو بلایا، بیٹے کو بلایا، غلام کو بلایا، اپنے ارادے سے واقف کیا اور کہا بیٹا تم اپنی ماں کی طرف لوٹ جاؤ، بھائی کو کہا تم اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، غلام کو کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں اپنے امام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت ہر کا بیٹا ایک عجیب فقرہ کہتا ہے بابا کیا میری جوانی علی اکبر کی جوانی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ میں علی اکبر پر قربان ہو جاؤں؟ جناب ہر کہتے ہیں اے ہر مرحبا۔ اب جو اس کے بعد کہتے ہیں بھائی تیرا کیا ارادہ ہے؟ جناب ہر کے بھائی فرماتے ہیں اے ہر کیا میں جناب عباس پہ شہید ہونے کے قابل نہیں؟ جناب ہر کہتے ہیں مرحبا۔ اب غلام کی طرف رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں غلام میں نے تجھے آزاد کیا، اب میں تجھ پہ کوئی اور حکم صادر نہیں کروں گا۔ غلام کہتا ہے بڑے اچھے آقا ہو، جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا، اب جب جنت کی طرف جا رہے ہو تو مجھے اکیلے چھوڑے جا رہے ہو۔ اور مرحبا کہتا ہے، اب اور اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جناب ہر اپنے احباب کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جناب امام حسین خیمے سے باہر آتے ہیں، جناب علی اکبر کو بلاتے ہیں، جناب عباس کو بلاتے ہیں، جناب حبیب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے عباس میرا مہمان ہر آ رہا ہے، میں اس کی مہمان نوازی تو نہیں کر سکتا، مگر عباس اس کا استقبال اس کی شایان شان ہو۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا حکم ہے؟ امام حسین کہتے ہیں علی اکبر تم ہر کے بیٹے کا استقبال کرو گے۔ جناب عباس کی طرف کہتے ہیں عباس تم ہر کے بھائی کا استقبال کرو گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حبیب تم میرے جانثاروں میں سے ہو، تم میرے احباب میں سے ہو، تم میری طرف سے ہر کا استقبال کرو گے۔ اب جو بچا غلام، امام حسین نے کہا ہر کے غلام کا استقبال فاطمہ کا لال کرے گا۔ اب جناب امام حسین کی خدمت میں جناب ہر فوراً تشریف لائے، قدموں میں گرے، کہا آقا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آقا مجھے معاف کر دے،
یہ بات جناب حر بول ہی رہے تھے کہ جناب امام حسین کے پاس جب پیغام آیا کہ حر کو فاطمہ کی بیٹی نے طلب کیا، حر نے یہ جناب حر نے یہ فوراً بات سنی، خیمے پر آئے، گھٹنے کو زمین پر ٹیکا، سر کو جھکایا، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا فاطمہ کی بیٹی کیا حکم ہے؟ اب جناب رباب نے خیمے سے آواز دی، اے حر تیری قسمت پر سلام، فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے۔ جناب حر نے یہ آواز سنی، سر سے امامے کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا، خاک اٹھا کے سر میں ڈالنے لگی اور ایک فقرہ کہا، اے رسول خدا یہ کیا وقت آ گیا، آقا زادی غلام کو سلام کہے۔ آزادارو رونے میں کمی نہ کیجیے گا۔ بس آخری جملے، اب جو جنگ کے لیے جناب حر کا بیٹا گیا، ایک عظیم الشان جنگ لڑی، مگر جیسے ہی زی سے زمین پر آیا جناب حر فوراً خیموں سے بھاگ کے اپنے بیٹے کی جانب چلے۔ اب جو بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وقت کا امام وہاں پہلے سے موجود ہے، حر کے بیٹے کا سر جناب امام حسین کے زانوں پہ رکھا ہے۔ ہائے جناب حر کے بیٹے کی قسمت۔ اب جناب حر کہتے ہیں آقا یہ تکلیف کیوں کی؟ آقا غلام زادے کا لاشا غلام اٹھائے گا۔ آقا نہیں، امام حسین جھڑک کر کہتے ہیں اے حر رک جا، جوان بیٹے کا لاشا باپ کیسے اٹھائے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں مولا جبالی اکبر زی سے زبی پر آئے، کوئی محسن موجود نہ تھا، نہ جانے کیسے امام حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔